اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو ہمارا مشن ہے نا، وہ ایک انتہائی اہم رپورٹ کا بے لاگ اور منطقی تجزیہ کرنا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دی جناح گارڈن کرپشن رپورٹ کی، اور ہم عوام کو بتائیں گے کہ جناح گارڈن کے رہائشیوں کے ساتھ حقائق کی روشنی میں دراصل کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ صحیح، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو بنیادی دستاویز ہے وہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے۔ یہ دفتر اسسٹنٹ کمشنر صدر یعنی مجسٹریٹ درجے اول اسلام آباد کی جانب سے 7 اپریل 2026 کو جاری کی گئی ایک تہلکہ خیز انکوائری رپورٹ ہے۔ کیس نمبر AC صدر 2026-90، ٹھیک؟ جی بالکل، اور یہ انکوائری ایک شہری ہے کاشف احمد خان، ان کی شکایت پر فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، جسے ہم عام طور پر جناح گارڈن کہتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف کی گئی ہے، اور اس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور CDA کی رپورٹس کے ہوش ربا حقائق بھی شامل ہیں۔ تو پھر آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سوسائٹی کے سٹرکچر پر بات کرتے ہیں، مطلب ان لوگوں پر جنہیں اس سوسائٹی کے ارکان نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چنا تھا، جو مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے۔ ہاں، رپورٹ بتاتی ہے کہ اگست 2022 میں یہ مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے جنوری 2026 تک کام کیا۔ اب ظاہر ہے جب ایک کمیٹی بنتی ہے تو اس میں صدر، نائب صدر اور ممبران ہوتے ہیں، اور اس سرکاری انکوائری رپورٹ میں باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک فرد کی غلطی کی بات نہیں کر رہے۔ ان ناموں کو ریکارڈ کا حصہ بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ احتساب ہمیشہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہوتا ہے۔ اور جب وہ ریکارڈ سامنے آیا تو اس میں سے جو تفصیلات نکلی وہ واقعی حیرت انگیز تھیں۔ ہم ان الزامات کی بات کر رہے ہیں جنہیں رپورٹ میں الزام نمبر 1، 2، 3، 9 اور 11 کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ میں اسے نا کاغذوں کی جادوگری کا نام دوں گا۔ کاغذوں کی جادوگری، ہاں یہ بہت مناسب لفظ ہے۔ مطلب دیکھیں نا، رہائشی پلاٹس کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا، اقبال ایونیو اور دیگر مقامات پر ایسا ہوا، اور اس کا ثبوت انکوائری آفیسر کو سوسائٹی کے لے آؤٹ پلان اور بینک ریکارڈ سے ملا۔ لیکن میں یہاں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، کاغذ پر کمرشل لکھ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ریئل اسٹیٹ کی اکنامکس کو دیکھنا ہوگا۔ ایک رہائشی پلاٹ اور ایک کمرشل پلاٹ کی مالیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ بغیر منظوری کے ایک رہائشی علاقے کے کاغذات کو کمرشل میں بدل دیتے ہیں تو آپ اس زمین کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کروڑوں کا منافع؟ بالکل، وہ پلاٹ کروڑوں روپے مہنگا بکتا ہے، اور وہ پیسہ سوسائٹی کی بہتری کے بجائے اکثر ذاتی جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا فراڈ ہے۔ لیکن رپورٹ میں ایک اور چیز ہے جس نے مجھے نا سب سے زیادہ حیران کیا، جعلی اور بیک ڈیٹ لیٹرز، یعنی پرانی تاریخوں میں جاری کیے گئے خطوط۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 1 سال کے فرق کے باوجود خطوط پر سیریل نمبر مسلسل چل رہے تھے۔ جی، الزام نمبر 2 کے تحت اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ بیک ڈیٹ لیٹرز میں، مطلب جو پرانی تاریخوں کے خط تھے، ان میں مستقبل کے واقعات کا حوالہ دیا گیا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک پرانے خط میں مستقبل کی بات کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ کیا اس کمیٹی کے پاس کوئی ٹائم مشین تھی؟ ٹائم مشین تو نہیں، لیکن یہ جعلسازی کی ایک انتہائی غیر پیشہ ورانہ مثال ضرور ہے۔ دیکھیں، سرکاری یا دفتری نظام میں ایک ڈسپیچ رجسٹر ہوتا ہے۔ بیک ڈیٹ لیٹرز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حال ہی میں کی گئی کوئی غیر قانونی الاٹمنٹ کو یہ دکھایا جائے کہ بھئی یہ کام تو 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اچھا، تاکہ وہ پرانا اور قانونی لگے۔ بالکل، لیکن جب وہ 1 سال پرانی تاریخ ڈال کر خط بنا رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ اس پرانی تاریخ پر سیریل نمبر تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے آج کا ہی سیریل نمبر پرانی تاریخ والے خط پر لگا دیا، اور اتنی عجلت میں تھے کہ خط کی عبارت میں کسی ایسے واقعے کا ذکر کر دیا جو اس تاریخ تک ہوا ہی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، مطلب چوری بھی کی تو اتنی بے وقوفی سے؟ ہاں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، یہ جعلسازی اور ریکارڈ ٹیمپرنگ کا ایک باقاعدہ سوچا سمجھا ماسٹر پلان تھا۔ لیکن بات صرف کاغذی ہیر پھیر تک نہیں رکی، زمین پر بھی کمالات دکھائے گئے۔ الزام نمبر 3 کہتا ہے کہ سڑکیں کاٹ کر بغیر نیلامی کے غیر قانونی کمرشل پلاٹس بنائے گئے۔ اب ذرا سوچئے، جو سڑک نقشے میں عوام کے چلنے کے لیے تھی اس کا ایک حصہ کاٹ کر دکانیں بنا دی گئی، اور اس میں PPRA یعنی پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اور CDA دونوں کے رولز کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔
PPRA के रूल्स का बुनियादी मकसद ही ये है कि जब भी कोई ऐसी सोसाइटी कोई जमीन बेचे तो वो खुली नीलामी के जरिए हो, ताकि शफाफियत हो ना, सबको मौका मिले। बिल्कुल। लेकिन जब आप सड़क काटकर बगैर नीलामी के अपना पसंदीदा लोगों को कमर्शियल प्लॉट दे देते हैं तो आप उन तमाम मेंबरान के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। इसके अलावा इल्जाम नंबर 11 भी है जिसमें नॉन पोजीशन प्लॉट्स की गैर कानूनी रीनंबरिंग की गई। हाँ, ये नॉन पोजीशन प्लॉट्स क्या होते हैं? यानी वो प्लॉट्स जिनका जमीन पर सिरे से कोई वजूद ही नहीं था, हवा में प्लॉट थे, उन्हें रीनंबर करके पोजीशन वाले प्लॉट जाहिर करके बेच दिया गया ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ये तो मतलब हवा में महल बेचने वाली बात हो गई। खैर, ये तो थी कागजी जादूगरी। अब ना जरा गुफ्तगू का रुख उस तबाही की तरफ ले जाते हैं जो ग्राउंड पर बर्पा की गई। और सच्ची बात है, ये हिस्सा पढ़कर मुझे वाकई गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। जी, इल्जाम नंबर 4, 7 और 10। बिल्कुल। इंक्वायरी और ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 कनाल की अमेनिटी यानी अमेनिटी जमीन उसे प्लॉट्स में तब्दील करके बेच दिया गया। 200 कनाल, और ये जमीन पार्कों, मस्जिदों, ग्रीन बेल्ट्स, स्कूलों और हत्ता के कब्रिस्तानों के लिए मुख्तस थी। इसकी मालियत का तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया है। 2 अरब रुपए? और ये एक ऐसा जुर्म है जिसका खमियाजा आने वाली कई नस्लें भुगतती हैं। मतलब बच्चों के खेलने की जगह और मुर्दों के दफन होने की जगह तक नहीं छोड़ी। जी हाँ, जब सीडीए किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा मंजूर करता है ना, तो ये एक सख्त कानूनी शर्त होती है कि कुल रकबे का एक खास फीसद हिस्सा ओपन स्पेस और अवामी सहूलियात के लिए छोड़ा जाएगा। ये जमीन सोसाइटी के तमाम रिहायशियों की मुश्तरका मिल्कियत होती है। सही। जब इंतजामिया इस जमीन पर प्लॉट काट कर बेचती है तो वो लोगों से उनका बुनियादी हक छीन रही है। लोग एक सोसाइटी में घर इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें एक सेहतमंद माहौल मिले, ना कि कंक्रीट का एक ऐसा जंगल जहां सांस लेने की जगह भी ना हो। अवाम को धोखा दिया गया। इल्जाम नंबर 10 यही कहता है कि पार्क सिर्फ कागजों में रह गए और माहौलियाती खतरात की तो इंतहा कर दी गई। इल्जाम नंबर 7 के मुताबिक कुदरती नाले पर कब्जा किया गया। वो नाला जिसकी कुदरती चौड़ाई 50 से 70 फुट होनी चाहिए थी, उसे मिट्टी डालकर सुकेड़ दिया गया और सिर्फ 6 से 10 फुट कर दिया गया। बाकी जमीन प्लाटों में शामिल कर दी गई। ये बहुत ही संगीन मामला है। मतलब क्या किसी को अंदाजा है कि 70 फुट के पानी के बहाव को 6 फुट के रास्ते में कैद करने के क्या नताइज हो सकते हैं? पानी तो अपना रास्ता खुद बनाता है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये इंसानी जानों के साथ खेला गया खतरनाक खेल है। हाइड्रोलॉजी का एक उसूल है कि कुदरती नालों में पानी का बहाव हमेशा एक सा नहीं रहता। खासतौर पर आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से जब अचानक तेज बारिशें होती हैं तो वो पानी अपने पुराने 70 फुट के रास्ते की ही डिमांड करता है। और जब उसे वो जगह नहीं मिलती तो सैलाब। जी हाँ, अगर आपको याद हो, डॉन न्यूज की एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें इस्लामाबाद के ही एक और सेक्टर E11 की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। वहाँ भी बिल्कुल यही काम किया गया था। नाले की चौड़ाई कम की गई और नतीजा क्या निकला? अर्बन फ्लडिंग हुई। वो जो गाड़ियां बह गई थी। बिल्कुल, पानी घरों के बेसमेंट्स में दाखिल हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ और सबसे अफसोसनाक बात ये कि उसमें जानें जाया हुई। जिना गार्डन में भी 70 फुट के नाले को 6 फुट करके इंतजामिया ने पूरे इलाके को सैलाब के खतरे में डाल दिया है। ये तो बाकायदा क्रिमिनल नेग्लिजेंस मतलब मुजरमाना गफलत है।